اس وقت ہمارے ساتھ راؤ مبارک علی وائس پریزیڈنٹ بزنس کمیونٹی لاہور موجود ہیں۔ آئیے ان کے ویوز جانتے ہیں کہ 2 نومبر کو پی ٹی آئی جو اسلام آباد میں دھرنا دے رہی ہے اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف آغاز سے پہلے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ انتہائی مختصر سورہ ہے اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جنہوں نے نیک اعمال کیے، حق کی تلقین کی اور صبر کی وصیت کی۔ دیکھیں جی، دھرنا اپوزیشن کا ایک جمہوری حق ہے۔ احتجاج اور ایجیٹیشن یہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں۔ مقصد ہے یہ ہمارے حکمرانوں نے کہی ہوئی ہیں یہ باتیں، کیونکہ ظاہر انہوں نے بھی ایجیٹیشن اور احتجاج کیے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ عمران خان نے کال دی ہے ڈاؤن لاک کر دیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، ظاہر ہے اپوزیشن ایسی باتیں کرتی رہتی ہے۔ جب 126 دن کے دھرنے کے بعد کچھ نہیں ہوا تو ابھی اگر 2 4 5 دن وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے اپنا احتجاج کرتے، وہ جب انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جی تشدد نہیں ہوگا، پھر لیکن ہماری ہائی کورٹ نے بھی یہ آرڈر کر دیا کہ 2 تاریخ کو نہ یہ شٹر ڈاؤن کریں گے اور نہ حکومت کا ٹھیلا لگائے گا۔ تو پھر ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ وہ 2 تاریخ تو ابھی آئی نہیں ہے، انہوں نے پہلے ہی مقصد ہے وہ شروع کر دیا ہے وائلنس۔ تو اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں کہ جو خواتین پہ اور جو بچوں پہ جو ہماری پولیس نے جو تشدد کیا ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، وہ حکومت کو زیب نہیں دیتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے دفعہ 144 آپ نے لگائی ہوئی ہے، وہ ایک ہال میں اپنا کنونشن کر رہے ہیں، تو آپ کیا ان پہ خوف مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ وقت ایسا آ جاتا ہے بعض اوقات کہ پھر خوف کی بجائے انسان کے اندر اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی مر جاؤں گا لیکن ڈٹ جاؤں گا۔ تو اس پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی مقصد ہے وقت جو ہے وہ حکومت وقت کے پاس ہے، وہ مذاکرات بھی کر سکتی ہے۔ ملک کے جو معززین ہیں ہمارے بڑے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو بیچ میں بٹھائیں، کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ یہ تھے راؤ مبارک علی، جن کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھ کر ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے